السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہماری فاضل شخصیات پروگرام کے لیے تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، اور آپ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز جسے نمل کہا جاتا ہے، وہاں آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بے شمار شاگرد آپ کے پورے ملک میں موجود ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، جب بھی ہم انہیں دعوت دیں پروگرام میں تشریف لے آتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محسن عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی ماڈرن یونیورسٹی آف لینگویجز میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تحمل و برداشت۔ جی ہاں ناظرین، یہ موضوع اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو فساد کی اصل جڑ ہمیں نظر آتی ہے، وہ میرے خیال میں یہ عدم برداشت ہے، تحمل و برداشت کا نہ ہونا ہے۔ کہ ہر آدمی اپنے حق کے لیے تو جستجو کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک لمحہ بھی رکنا نہیں چاہتا، اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کبھی وہ اتنی جرت، اتنی تیزی اور اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ جبکہ تحمل و برداشت انسانی اوصاف جو ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ ترین وصف ہے۔ انسان کی شخصیت میں نکھار اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر تحمل و برداشت کے حوالے سے اہل ایمان کو تعلیمات دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ آپ نے کیسے کیسے مشکل لمحات کے اندر، کیسی کیسی تکالیف کے اندر کس قدر آپ نے تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس کا صبر دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں میں کتنی عظیم الشان کامیابیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان اپنے رویوں کے اندر تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرے اور اس صفت کو اختیار کر لے، تو نہ صرف اس کی اپنی شخصیت پر اس کے بہت سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بلکہ تحمل و برداشت کے رویے کو اختیار کرنے سے پورے معاشرے کے اندر ایک بہترین قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اس کے فیوز و ثمرات ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ تحمل و برداشت کے بارے میں مختلف رویے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور تحمل و برداشت کے حوالے سے مختلف لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی اس کو یہ تحمل و برداشت ہے۔ یہ تو سب سے پہلے میرے خیال میں ہم تھوڑا سا ناظرین یہ جانیں گے کہ تحمل و برداشت ہے کیا چیز، یعنی ہم کیسے اس رویے کے بارے میں کہہ سکیں کہ اس فرد کے اندر جو ہے یہ بڑی تحمل و برداشت والا ہے، اور یہ خوبی اس کی بڑی اہم ہے۔ یعنی کون سی چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں، نمایاں کرتی ہیں۔ تو یہ ہم جانتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا رہنمائی فرمائیے کہ تحمل و برداشت کو آپ کس طرح لیتے ہیں، کن الفاظ میں بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحمل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے برداشت کر لینا، سہ لینا، یعنی وہ ایسا رویہ ہے جس کا تعلق فضائل اخلاق میں سے ہے، جی، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کوئی گالی نکالتا ہے، انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بچھا دیتا ہے، اس کو سہ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی رویے کا اظہار نہیں کرتا، آگے سے غصہ بھی نہیں کرتا، آگے سے کوئی انتقام بھی نہیں لیتا،
بلکہ اس کو جو ہے برداشت کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی وہ صبر ہے۔ جی اسی طرح ایک اور اصطلاح حلم ہے، حلم انات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصلت دی ہے، اس جی میں 2 خصلتیں میں سے ایک یہی ہے، حلم اور انات ہے۔ تو یہ انسانی شخصیت کا وقار ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان کے ساتھ اپنے کسی کردار کے ساتھ اس کو تکلیف دیتے ہیں لیکن وہ چپ سادھ لیتا ہے، جی آگے سے کوئی رویہ کا اظہار نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ عکاسی کرتا ہے کہ یہ بہترین خلق کا مالک ہے۔ بے رسول شک، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ جی جی تو یہ برداشت کر لینا، اس کو سہ جانا، اشتعال میں نہ آنا، جذباتی اپنے آپ کو نہ کرنا، جی تو یہ ہے کہ آج کا مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی تکلیف کو برداشت کر لے، اس کو سہ لے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جی اس کے شخصیت پر بھی بڑے پازیٹیو اور مثبت اثرات مرتب یعنی ہوتے کوئی ہیں۔ اگر کسی کی طرف سے آپ کو مالی نقصان پہنچتا ہے اس پہ صبر کر لے، جی اس میں اس کو ریئیکٹ نہ کرے اور اپنا اس کو حق لینے کے لیے لڑائی جھگڑے پر نہ اترائے، یا یہ ہے کہ کوئی بدنی آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، یا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کوئی آپ کے ساتھ جیسے بھی آپ نے کہا تان و تشنیع کرتا جی ہے یا ہر گال و اعتبار گلوچ سے، کرتا ہے، جی جی تو اس میں اگر آپ چپ سادھ لیتے ہیں جی اور اس کو اسی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، اس کا جواب اسی طرح سے نہیں آگے سے دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اس انسان کے اندر ضبط ہے، صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، جی جی یہی کہیں گے نا جس کو۔ بالکل ایسا ہے، صحیح ہے۔ جی ڈاکٹر محسن عباسی صاحب، ڈاکٹر بخاری صاحب نے ایک دائرہ تو طے کر دیا ہمارے لیے کہ یہ جب رویہ انسان کا آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تحمل و برداشت کا رویہ ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے یقیناً قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کچھ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کہیں گے، یہ جی قرآن پاک کے اندر ہم تک پہنچی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ ہم ناظرین تک پہنچائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک نے کن الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ میرا یہ پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ اور شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ دیکھیے، جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی رکھی ہے۔ جی یقیناً قرآن مجید میں صبر اور تحمل کے حوالے سے بھی بیشتر آیات مبارکہ موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ جی اس میں جو سورہ البقرہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لنک کریں تو ایمان والے ہی صبر والے ہوتے ہیں۔ بے شک، تو بے جو شک۔ ایمان والے ہیں، صبر کا اور ایمان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ جی استعینوا یعنی مدد حاصل کرو، کس شے کے ساتھ؟ بالصبر، پہلا صبر کا، والصلاۃ اور پھر نماز کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ والصلاۃ اور واستعینوا، یعنی صبر بعد میں ہو جاتا اور نماز پہلے ہو جاتی، جی یعنی صلاۃ کا لفظ اللہ نے بعد میں ارشاد فرمایا ہے اور صبر کا جو ہے وہ پہلے ارشاد فرمایا۔ یعنی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پہلے کرنے کا کہا اور اس کے بعد پھر اللہ سے مدد کا نماز کے ذریعے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان ہے اس کو میں نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جی یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹے بھی دیے ہیں، مال بھی دیا ہے، ثمرات بھی دی ہیں، اس کو دنیا کا ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے مسخر بھی فرما دی ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انسان کو ٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک ٹیسٹنگ کیس بھی ہے۔ تو اس ٹیسٹنگ کیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی شے کو لے بھی لیتا ہے، جی جب وہ انسان سے لیتا ہے تو وہ اب انسان کا امتحان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کس احوال کے ساتھ اس کو آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو گنوایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے،
جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوف کے ذریعے آزمائیں گے. نقص من اموال، کسی چیز کو جو ہے آپ کھو گئے ہیں، اس سے فقد ہو گیا ہے آپ کا. والانفس والثمرات، کوئی آدمی انسان کا آپ کا وہی چہیتا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے آزماتے ہیں. آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، جی اور خوشخبری ہے، اور خوشخبری سنا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ جن سبحان کو اللہ. جو ہے کچھ چیز گم ہو جاتی ہے، جی یا ان کا مال چلا جاتا ہے، یا ان کی جان چلی جاتی ہے، جی ایون کہ ان کے اپنے آپ پہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو فرمایا وہ بشر الصابرین. اللہ اکبر. ایک اور جگہ جی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صابرو و رابطو کے لفظ استعمال جی ہوئے کہ اللہ تبارک و اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ صبر کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھو، جی اور اللہ سے رابطہ کا بھی ذریعہ بنو. جی اس میں صبر جو ہے تو انسان، پہلے ہم نے بات کر لی کہ جب چیزیں چلی جائیں یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے، جی لیکن اس کے بعد کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطے کا ہے جی کہ جب یعنی یہ رہنمائی بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کہ جب انسان کو صبر ہو تو صبر کے ساتھ انسان کو ہدایت بھی ہے. ہدایت ہاں، ملتی تو ہے، ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان جو ہے صبر کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط کرے. مضبوط کر لیتا جتنا ہے. زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اس کے جی ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس گفتگو سے ہمیں یہ رہنمائی ملی ہے کہ دو طرح کے معاملات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک تو یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت انسان سے واپس لے لی جائے تو اس پر صبر، اور اللہ نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک. یعنی ان اللہ کیا کہنا چاہیے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں کہا اللہ نے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ نہیں کہا، ان اللہ مع الصائمین نہیں کہا. بے شک. ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، تو پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ الفرقان کے اندر بھی کہ وہ خاص طور پہ انسانی رویہ جہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ رحمان کے بندے کون ہیں. ٹھیک ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہ برداشت ساری کرنے کے بعد آخر میں پھر اللہ نے کہا کہ ان کے صبر کے نتیجے میں ہم ان کو وہ بہترین مقامات دیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. تو گویا دونوں چیزوں پہ صبر کرنا کہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کوئی واپس لے لی جائے تو اللہ کے شکوے شکایت نہ کرنا اور اس سے اس طرح سے گریہ زاری نہ کرنا، بلکہ جو آیت ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور انسانوں کی طرف سے بھی اگر کوئی تکلیف اور گزارش پہنچتی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا، تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. ڈاکٹر بخاری صاحب، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں اور میں آپ سے چاہوں گا، آپ کا یہ چونکہ ماشاءاللہ بڑا اس پہ مطالعہ بھی ہے اور سبجیکٹ بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ہر اعتبار سے، تو میں چاہوں گا کہ خاص طور سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ تحمل و برداشت کا سبق ملتا ہے، یہ جو ہمیں ایک آئیڈیل نمونہ ملتا ہے، اس کے حوالے سے آپ ذرا رہنمائی فرمائیے، آپ کی تعلیمات، آپ کا طرز عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مطہر ہے، وہ جو بھی ان کی اگر زندگی کی طرف دیکھیں، مکی زندگی دیکھیں 13 سال کے اندر، جی جی اس میں آپ دیکھیں گے کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جو آپ نے تکلیفوں کو برداشت نہ کیا ہو، تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہو. جی جی بہت سے واقعات مطلب ہے کہ کتب سیرت کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں جی کہ دیکھیں طائف کا واقعہ آپ لے لیں ہاں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت کے لیے گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وہاں پر ایک تحمل اور کا ایک مظاہرہ آپ نے کیا، اور فرمایا کہ جب جبرائیل امین آئے اور کہا 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں جنہوں نے آپ پہ ظلم ستم کیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، جی اگر یہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، شاید اللہ توفیق دے دے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے داعی بن جائیں. جی تو اب دیکھیں کہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی صبر اور استقامت اور تحمل و برداشت کو اپنے سے جانے نہیں دیا. جی اور پھر دیکھیے کہ فتح مکہ کے دن جو جس طرح مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، تکلیفیں دی تھی اور وہاں پہ سے گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب
فتح مکہ کے لیے تشریف آئے تھے تو اعلان فرمائیے جی لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جی آج سارے کے سارے تم جو ہے آزاد ہو اور تمہیں کوئی اس پہ پکڑ نہیں کیا جائے گا، جی تم آزاد ہو۔ تو دیکھو جس نے ساری زندگی، آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیسے وہ آگے سے بلبلا انتقامی اٹھتے ہیں۔ ہاں جی جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی تو یہودی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ نے بھانپ لیا کہ یہ السلام کی جگہ سام کہتے ہیں، اور سام عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں۔ جی تو حضرت عائشہ غصے میں ہوگی اور کہنے لگے علیکم السلام واللعنت، جی یہ اضافہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کیا ہوا ہے؟ جی انہوں نے سلام تو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے سام کہا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسج دیا، ارفقی یا عائشہ، جی اے عائشہ جو اپنے آپ کو پر نرمی اختیار کرو، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا شانه، جی جس میں بھی نرمی ہو، جس میں بھی تحمل ہو، برداشت ہو، وہ اس کو مزین کر دیتا ہے، اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت پھر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک صحابی آئے اور آپ سے کہا اللہ کے رسول کی ایسی نصیحت کیجئے۔ جی تحمل کا تعلق غصے سے ہے، جی اس کا علاج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ کے رسول کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو میں اپنے پلے باندھ لوں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ جی پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصے میں نہیں آنا۔ جی جب انسان غصے میں نہیں آئے گا تو تحمل و برداشت کا عملی مظاہرہ کرے گا۔ سبحان اور اللہ۔ پھر جو آپ یہ صبر کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں جو انسان صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، جی اس کی شان کیسے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، اس کو اللہ سرداری دیتے ہیں۔ سبحان قرآن اللہ۔ مجید کی آیت کے اندر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ اس میں اکبر۔ دیکھیے ذرا کہ جب انہوں نے صبر کیا، ہم نے ان کو سرداری دے دی، امام بنا دیا، خلافت دے دی، اور وہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کو آگے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سرداری مل گئی، خلافت مل گئی، کس بنیاد پر؟ صبر کی بنیاد، صبر کی بنیاد صبر پر۔ کی بنیاد اب دیکھیں کتنا ثمرات ہیں صبروں کے، جی۔ اور ہم صبر نہیں کرتے۔ جی دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک شخص جو ہے وہ کلمات نازیبہ کہہ رہے تھے، جی حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ جی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کہا کہ ابو بکر خاموش رہو۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے پہ یہ فرشتہ جواب دے رہا تھا اس شخص کو، اللہ اور جب اکبر۔ تم نے خود جواب دے دیا تو فرشتہ پیچھے ہٹ گیا۔ شیطان درمیان میں تو آ گیا۔ اس طرح کے بہت واقعات ہیں، مطلب ہے کہ سیرت کا جو بنیادی جو سبب ہے، جو جی۔ بنیادی ایک بڑا وصف ہے، وہ تحمل و برداشت تحمل و ہے۔ برداشت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی اپنی زندگی میں اس خلق عظیم کو اپنایا ہے، جی۔ اور انہوں نے ثمرات و فوائد کو اکٹھا کیا۔ یعنی دونوں طرح کی چیزیں دیکھیں ملتی ہیں ہمیں، جی جی کہ سب سے عظیم نعمت جو انسان کو ملتی اولاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیوں کے ساتھ 4 صاحبزادے اللہ تعالی نے عطا کیے، اور چاروں صاحبزادے دنیا سے آپ کی حیات طیبہ میں بچپن میں ہی رخصت ہو گئے۔ اس پر صبر، جی صاحبزادیوں کی جو آپ کی حیات طیبہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی، اس پر صبر، عزیز و اقربا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، طبی موت بھی، اور جام شہادت نوش کرنا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، اس پر صبر، اور پھر وہ اذیتیں جو مخالفین نے پہنچائیں، بالکل جس میں آپ نے طائف کا ذکر کیا، خود مکہ کا ایک ایک گلی اس بات کی گواہ ہے کہ کیسے ظلم و ستم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی جی خود بیت اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس حرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے کس طرح کا سلوک کیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل و برداشت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ تحمل و برداشت ہی آپ نے اپنے اہل و عیال کو، تحمل و برداشت ہی آپ نے اپنے اہل بیت کو، اور تحمل و برداشت ہی آپ نے اپنے صحابہ کو، صحابیات کو، امہات المومنین کو سکھایا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ شخصیات قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار ہے،
مینارہ نور ہیں کہ جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے بجا اور اپنی شخصیتوں کو سنوارتے رہیں گے، بشرطے کہ ہم ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جی اپنے ڈاکٹر عباسی صاحب، سر یہ فرمائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اب دونوں حضرات نے رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سے جو یعنی تحمل و برداشت ہے یہ ہونا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو اس سے اس کی جو اہمیت ہے کہ انسانی زندگی میں اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر دو خصلتیں ہوں گی، خصلتان لفظ آئے ہیں احادیث مبارکہ میں کہ دو خصلتیں جن کے اندر ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صابر و شاکر لکھے گا، جی، اور جن میں یہ دو خصلتیں نہیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ اچھا، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ انسان دینی معاملات میں جب دین کے معاملات آئیں جی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی، طہارت، پرہیزگاری کی بات آئے جی، تو انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، جی، یہ پہلی خصلت ہے۔ جی، اور فرمایا کہ جب دنیاوی امور کے معاملات آئیں، جب دین کے علاوہ دنیا میں جو مال و دولت کی بات آئے یا حسب یا رتبہ یا کمال کی بات آئے جی، تو انسان اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے۔ جی، یہ اور جو شخص اس طرح دیکھتا ہے اور اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے یہاں صابر و شاکر لکھ دیتے ہیں۔ یہ دو خصلتیں ہیں۔ جی، اور جو یعنی اس کے برعکس کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، جو اس کے برعکس کرے یعنی جو اس کے الٹ کرتا ہے کہ دینی معاملات میں تو وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے، سست ہو جائے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں، اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں اپنے سے اوپر کو دیکھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں صابر اور شاکر نہیں لکھتے۔ نہیں لگتا، جی، اچھا، پھر حضرت عبداللہ بن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ جی، آزمائش میں سب سے زیادہ سخت لوگ کون سے والے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں کو سخت کیا؟ جی، ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو سب سے زیادہ سخت آزمائشیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ انبیاء السلام کرام پر ہوتے ہیں، بے شک، کہ یعنی دنیا میں جتنی بھی آزمائشوں کا پلڑا ہے وہ رسولوں کے اوپر جو ہے وہ آزمائشوں کا سخت آیا، اور جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ساری کی ساری آزمائشیں جو وقتاً فوقتاً آتی رہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بیک وقت وہاں پہ برداشت کرنی اللہ پڑی، اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برداشت فرمایا۔ جی، اور پھر جب انسان اس برداشت کے مرحلے سے نکل جاتا ہے تو انسان کو ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں، پھر اس میں تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طہارت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جی، وہ لوگوں کے اندر مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا وصف ہے وہ حلم، تقوی، طہارت، صبر، برداشت اور حلمی تھا، کہ جی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ممتاز مقام اور شخصیت عطا فرمائی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے پیچھے ایک شخص آپ کی چلتا اور جی، کہتا جاتا کہ ان کی بات کو نہیں سننا، جی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صبر سے کام لیتے ہوئے اس کی بات کو نہیں سنتے بلکہ اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ لوگوں میں برابر پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صبر ہے، یہ حوصلہ ہے، یہی اب تحمل و یہ برداشت تحمل و ہے، برداشت ہے۔ جی، دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک جنگ کے اندر موجود ہیں، تو ایک شخص نے آپ کے منہ کے اوپر تھوک دیا، جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ روک لیا، اپنی جی، تلوار کو روکا، تو پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ اب میرے اندر کا جو غصہ اور غضب ہے وہ غضب آگ بھڑک اٹھی، تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے غصے اور غضب کی وجہ سے اس کا سر قلم کر دوں، جی، تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ جہاد تو صرف اللہ کی راہ کے اندر جہاد ہے، جی، جہاد کا مطلب ہے کوشش، یعنی جد و جہد تو کرنا۔ ڈاکٹر صاحب اس تو کا یہ- مطلب یہ بھی ہے کہ جو انسان ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے جی اور تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے اندر ایک خود اعتمادی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، جی اس لیے کہ وہ ہر کام کو ٹھہر کر سوچ کر کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے تحمل رکھ دیا ہے، برداشت رکھ دی ہے،
تو وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، اس کی قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا جو یعنی اعتماد ہے، اس لیے کہ جو آدمی جلد باز ہوتا ہے اس کے اندر اعتماد نہیں ہوتا، اس کے پاؤں فوراً لڑکھڑا جاتے ہیں، جی ایسے اور پھر اس خود اعتمادی کے نتیجے میں اور اس وصف کو اختیار کرنے کے نتیجے میں یعنی جو اس کی قوت برداشت ہے جو بڑھتی ہے، تو اس سے اس کے اندر ایک حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر بہادری کا عنصر بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بلکہ اس بارے میں ایک آیت کریمہ ہے جی کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، جی نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی احسن، جی آپ کی طرف سے جو جواب ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے، جی جی اور رزلٹ کیا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جی کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اگر آپ اس کی برائی کا جواب جو ہے اچھے طریقے سے دیتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ وہ آپ کا اکبر، جگری دوست بن جگری جائے گا۔ دوست بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب یہ بھی میں بتاؤں جی کہ وہ شخص جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاں محبوب ہو جائے گا، جی کیونکہ اس کا وصف جو ہے وہ وصف اتنا بڑا ہے، اگر یہ وصف انسان میں پیدا ہو جائے تو اخلاق کے معراج تک پہنچ سکتا ہے، جی اور سارے وصف اس میں آئے گا، وہ غصہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو ڈانٹے گا نہیں، گالی نہیں دے گا، وہ برداشت کرے گا، اپنے نفس کی اصلاح پہ کرے گا، اور پھر لوگ بھی اس سے محبت کریں گے۔ جی تو دوسری چیز اسی طرح اس آیت کی روشنی میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم غیظ و غضب کی جگہ صبر سے کام لو، ندانی اور جہالت کی جگہ تم حلم و بردباری سے کام لو، جی اور برائی کے مقابلے میں عفو و درگزر کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دے بے گا، شک، سبحان اللہ اور سبحان وہ اللہ۔ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جی تو شیطان ہی یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، جھگڑے فساد کرتا ہے، قتل و غارت کے جو ہے وہ بازار گرم کرتا ہے، جی تو یہ وصف بہت اعلیٰ قسم کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جی ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر ہم مزید رہنمائی اپنے دونوں فاضل مہمانوں سے حاصل کریں گے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل، اور وہ موضوع تحمل و برداشت، جو انسانی اوصاف میں سے ایک اعلیٰ ترین وصف ہے اور انسانی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے۔ جی ڈاکٹر بخاری صاحب، آپ نے بھی بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کی باتیں تھیں، اللہ کی باتیں تھیں، اللہ کے قرآن کی آیات تھیں جن کی روشنی میں آپ بتا رہے تھے، تو اس سے اور اچھی اور خوبصورت باتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ سب سے بہترین باتیں اللہ کی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی وہی اللہ کی طرف سے جو آپ کے اوپر آئی ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، نہ صرف پہنچائیں بلکہ کر کے دکھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا، اپنی تعلیم کی شکل میں بھی اور اپنے عمل کی شکل میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہر بندہ یہ جانتا تو ہے کسی نہ کسی حوالے سے کہ اگر میں ذرا صبر کا مظاہرہ کروں گا، تحمل و برداشت سے کام لوں گا تو پھر بڑا میرا کام صحیح ہو جائے گا، اگر بے صبری کروں گا، عدم برداشت کروں گا تو جیسے ابھی آپ نے کہا شیطان آئے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود عمومی طور پر معاشرے کا جو چلن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تحمل و برداشت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خال خال نظر آتا ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، ایسا کیوں ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تحمل برداشت کا نام و نشان نہیں ہے تو شاید یہ بات درست ہوگی۔ جی اس معاشرے میں نے کو، ذرا ہاتھ ہلکا رکھا اس تھوڑا سا۔ معاشرے کو، اس قوم کو، جی اس کے ہر فرد کو، بچے سے لے کے بوڑھے تک، یہ رویہ اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ اخلاق فاضلہ کی معراج ہے۔ جی اور کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ ہے کہ سر یہ ہے کہ جو ایگو ہوتی ہے نا، نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ جی اپنے آپ کو جس نے مار لیا ہے اس نے مراد کو پا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر انسان سبحان اپنی اللہ۔ ایگو لے کے آتا، کوئی کیا کہے گا، مجھے یہ کون ہوتا ہے کہنے والا۔ یہ جو کون کے الفاظ ہیں اور اپنی بڑائی کا اظہار ہے، یہ انسان کو
انسانیت کے جو وصف ہے جی معاف کر دینا ہے، اس سے جو ہے انسان گر جاتا ہے۔ جی پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا ماحول نہیں ہے، ہم اگریسو، ہمارے بچے دیکھیں کہ اگریسو ہوتے ہیں، جی وہ مطلب ہے کہ والدین کے سامنے بھی اگریسو جواب دیتے ہیں، سکول میں بھی اساتذہ کے سامنے بھی جواب دیتے ہیں۔ جی تو یہ تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے، جی اور اس میں رول ماڈل ہونا چاہیے اساتذہ کرام کو۔ اور یہ آپ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو موضوع رکھا ہے یہ جی بہت ہی شاندار موضوع ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی اس پہ اگر ہم کریں ہماری برائیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، جی جی تحمل و برداشت کریں گے دوسروں کی، جب تحمل و برداشت کی آپ یہ اظہار کریں گے، جی اس پر آپ جب اس کا کوئی اس طرح رویہ نہیں کریں گے تو اس کے اندر ایک خیر کا پہلو معاشرے کے اندر آ جائے گا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے صبر کا لفظ جو ہے نا وہ سینکڑوں مرتبہ جو ہے وہ یہ قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے، صبر ہے، حلم ہے، انات ہے۔ جی تو یہ قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ جی اس قرآن کا مطالعہ ہمارے پاس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں جو مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو کتنے درجات ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص انتقام لینے پر بھی قادر ہے انتقام نہیں لیتا، جی تحمل و برداشت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت الفردوس کے لیے ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی وہ چیزیں سبحان ہیں۔ اللہ، تو سبحان اسی طرح جو ہے کہ ہمیں جو صبر و تحمل کا جو ہے نا، یعنی یہ تو وہ چیزیں آئیں گی نا جی، ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ رویے کو عام کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر لائیں گے جی جی انشاءاللہ۔ میں ابھی یہ اس پہ فوکس کرنا چاہتا تھا، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، تربیت کا فقدان ہے، اور خاص طور پر جو بچے ہیں وہ والدین سے سیکھتے ہیں۔ تو اب معاشرے میں آپ نے اسکول کی اور بچوں کی مثال دی ہے، تو اس میں میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، کم بیش ہر آدمی کا مشاہدہ ہے کہ جب والدین صبح صبح اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے آتے ہیں تو جتنی بڑی گاڑی میں ہوتے ہیں اتنے ہی وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنی بڑی گاڑی میں ہوتے ہیں اتنے ہی وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور اپنے بچے کو اسکول کے سامنے چھوڑنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دوسروں کو ہٹانے کے لیے رانگ سائڈ سے گاڑی لانا، ہارن بجانا، یہ بچوں کی نفسیات پہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر۔ اور وہ والدین جب بچوں کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان سے آگے نکل جائے اس کو برا بھلا کہنا، اور کوئی ذرا سا رستہ نہ دے اس کو برا بھلا کہنا، تو اس میں اپنی یعنی عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا، تحمل یا برداشت بچوں کے سامنے نہ لانا، بلکہ ایک اپنے اندر کا کبر، نخوت، اس کو سامنے لانا، بجا تو ظاہر ہے کہ بچے اسی کو دیکھیں گے، اور جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ڈائلاگ، جو مکالمے گھر کے اندر ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، میاں بیوی کے اپنے جو ہے، اس کا بھی بچوں کے اوپر بڑا ایک اثر اثرات پڑتا ہے۔ ہوتے ہیں اس میں۔ جب آپ اپنے یعنی جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ تحمل و برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کیا اسے سیکھیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ سب سے جو بڑی وجہ آج تحمل و برداشت کے اٹھنے کی ہے، وہ میرے خیال میں وہ ماحول ہے، وہ تربیت ہے کہ جس کا فقدان اس وقت ہو چکا ہے معاشرے کے اندر۔ اور آپ مزید اس پر رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ جو اس وقت یعنی اخلاقی اقدار کی بجائے معاشی اقدار کو جو ہے اوپر اٹھایا جا رہا ہے کہ روپیہ پیسہ ہے سب کچھ، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے پاس کروفر زیادہ ہے، وہ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا یعنی عدم برداشت کی طرف لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ وہ مادیت پرستی کی طرف رجحان ہے، مطلب جو روحانیت ہے، جو ذکر و اذکار ہے، جو امر بالمعروف ہے، بچوں کو کیا بڑوں کو بھی آج اس طرح نہیں ہے۔ جی ہم انہی پیسے کی وجہ پر ہم نے ہر چیز کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جی ہم نے مادیت کو آگے بڑھا دیا ہے۔
یہ مادیت جو ہے وہی یہ ہمارے اخلاق پہ بڑا اثر وہ پہنچا رہی ہے. جی اور جو آپ نے ٹریفک کی بات کی ہے کہ دیکھیں کہ کوئی دنیا کے اندر ایسے قومیں نہیں ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو راستہ دیتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں جی اور وہ دیتی ہیں کہ اس کا رائٹ بنتا ہے, لیکن پھر بھی راستہ دینا بہت فضیلت کا کام ہے. جی لیکن یہاں تو ہر بندہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش, کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی برداشت نہیں ہے. جی جی تو یہ معاشرتی مسائل ہیں, ہمارے جو معاشی مسائل ہیں, تو ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ کم از کم ہم دوسروں کی عزت و وقار کا خیال کریں, دوسروں کا احترام کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں, قرآن و سنت کے نہج پہ کریں, اور صحابہ کرام کے جو نمونے ہیں ان کو سکھائیں, کس سے کہانی سکھائیں کہ یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی اس طرح کے زندگی بسر کر کے انہوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹی ہیں. یعنی وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی غلطی بھی دوسروں کے ذمہ ٹھونستے ہیں. جی جی میں ابھی آپ کو جو بتا رہا تھا کہ ابھی جب میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا اسلام آباد ہائی وے پہ, تو ایک نوجوان میرے پیچھے آ رہا ہے موٹر بائک پہ, بڑا اچھا ہینڈسم نوجوان ہے, اور ایک ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور ساتھ بائک چلا رہا ہے. اور میں نے جب بیک شیشے سے دیکھا کتنے رش میں آ رہا تو مجھے ڈر سا ہوا کہ یہی گاڑی نہ مار دے, اور وہی ہوا کہ آگے بریک لگی, مجھے بھی بریک لگانی تھی, لیکن میرا فاصلہ تو وہ تھا جتنا رکھنا چاہیے اصولاً تاکہ گاڑی آگے نہ ٹکرائے. وہ چونکہ بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا تو اس نے موٹر بائک پیچھے گاڑی پہ بمپر پہ لگا دی. جب اس کو میں نے اتر کر صرف اتنا کہا کہ یار تھوڑا سا موبائل کو تھوڑی دیر روک لو, تو اس نے کہا جی غلطی تو آپ کی ہے, آپ نے بریک لگا دی تو میں نے تو دونوں بریکیں لگا دی تھی. یعنی وہ اس غلطی کو جس نے دو جرم کیے ہیں کہ ایک تو گاڑی چلاتے ہوئے 4 ویل چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال خطرناک ہے, آپ 2 ویل گاڑی چلا رہے ہیں موٹر بائک پہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کے چلا رہے ہیں, ایک وہ غلطی اور جرم کر رہے ہیں, اور دوسرے آپ نے بیک سائڈ سے موٹر سائیکل کو سے ہٹ کیا ہے گاڑی کو, اور یہ ٹریفک لا کے اس کے عین خلاف ہے کہ جو آدمی بیک سے گاڑی مارتا ہے وہ مجرم ہے, تو اس کا جرم بھی مجھے دے رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ کے بڑے شخص کے سامنے آپ آرگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. چلے وہ تو ٹھیک ہے کہ جو تربیت کا اثر ہے وہ ہے, لیکن یہ کہ یہ جو 2 قانونی غلطیاں ہیں وہ کرنے کے باوجود وہ غلطیاں بھی میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ جی آپ کی غلطی ہے اور میں نے تو بریکیں لگا دی تھیں اور میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. تو یہ رویہ جو ہے ہمارا جی بہت کہ ہم اپنی غلطی بھی دوسروں کے ذمہ ڈالتے ہیں, تو اس سے بھی برداشت ختم ہوتی ہے اور اس سے تحمل ختم ہوتا ہے. جی ڈاکٹر عباسی صاحب, آپ نے ابھی کچھ چیزیں ہمیں بتائی تھیں کہ تحمل و برداشت سے انسانی زندگی پر کچھ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ ان اثرات کو ذرا مزید واضح کیجئے کہ جب ایک آدمی کی شخصیت میں تحمل و برداشت کا رویہ آتا ہے تو اس کی شخصیت میں کیسا نکھار پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اس کی بہترین رہنمائی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ملتی ہے. ہم اقوال صحابہ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقوال صحابہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو صبر ہے وہ نصف ایمان ہے. جی الصبر نصف الایمان, جی صبر نصف ایمان ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اس ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے صبر کا سہارا لینا ہے, جی اور صبر کے سہارے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا. جی آدھا ایمان آپ کا یہ ہے اور باقی کے ایمان کا حصہ جو ہے آپ اٹھائیں گے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ہی صبر کے ساتھ ہیں. جی یعنی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہی صبر ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر سکھایا, ہم صبر کے ساتھ رہے اور صبر ہی کے ساتھ آگے چلے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کے حوالے سے جو بیان فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے سر کا بدن کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر بدن کے اوپر سر ہے جی تو انسان موجود ہے, جی اگر اسی طرح آپ کے اندر صبر موجود ہے تو آپ کا ایمان موجود ہے. یعنی اگر صبر نہیں ہے تو آپ کا ایمان نہیں ہے. جی تو یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے معاشرے کے اندر اثرات خود بخود مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی آپ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تو انتہائی تحمل کے ساتھ اور انتہائی صبر کے ساتھ ہم بات کو سنتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح سے ان کی تربیت بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مختلف روایات کے اندر آتا ہے, مختلف الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات مقرر کر کے رکھے ہوئے, جی اور ان میں نہ زیادہ نہ کم, یعنی اتنا
पढ़ाते कि जो उनकी तबीयतों के मुताबिक होता। बेशक। यानी तरबियत का एक ये भी पहलू है कि हम सब्र की भी तलकीन करें, लेकिन अपने माशरे को एक निज़ाम भी दें। जी हमें सीरत से सब्र के साथ माशरे के निज़ाम का सबक भी मिलता है। तो इंतहाई अहमियत का हामिल ये जो सब्जेक्ट है, देखें मेरा जाना हुआ जब हम गए उम्रा के लिए 2017 में, जी तो वहाँ पे हमने ये देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत माहौल है। जी आज भी वहाँ जाएं तो जो मदीने वाले हैं वो आपको या रफ़ीक कहकर बुलाते हैं, जी ठीक है, और इंतहाई मोहब्बत के साथ, हिल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ आपसे मोहब्बत से पेश आते हैं। जी ट्रैफिक के अंदर हमने देखा जब भी हमने सड़क को क्रॉस करना होता था तो खुद गाड़ियों वाले जो है वो रोक लेते जी। थे और हमें पहले रास्ता देते थे, उसके बाद हम आगे जाते। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम गुजर रहे हों और किसी गाड़ी वाले ने हमसे पहले गाड़ी गुजार ली। जी ये एक ऐसा मयार है कि जो एक मुकर्रर करता है, जिसको जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया, और किसी न किसी सूरत में आज भी हमारे माशरों में ये मौजूद है। जी। स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारे इस माशरे को, हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगियों को दीन के साथ जो है वो जोड़ें। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की है कि इंसान की शख्सियत निखर जाती है कि जब उसके अंदर सब्र आता है। और सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना खूबसूरत जुमला आपने इरशाद फरमाया, जो आपने कि आपने उसको रिपीट किया हमारे सामने, कि जैसे सर का ताल्लुक बदन के साथ है, ऐसे सब्र का ताल्लुक ईमान के साथ है। कि अगर सर नहीं है तो पीछे धड़ किस काम का है, बेशक, और अगर सब्र नहीं है तो फिर आपका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है। और फिर अभी आपने जो हवाला दिया उम्रे के हवाले से, तो वो तो हज पे भी अल्लाह ताला ने 3 ही चीज़ों का कहा ना जी, वला रफसा वला फसूक वला जिदाल। और ये तीनों चीज़ें तहम्मुल और बर्दाश्त की तरफ ले जाने वाली हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। ठीक है ना जी, 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 कि अगर वहां जाकर भी आपने रफ्स नहीं छोड़ा, फसूक नहीं छोड़ा, जिदाल सीधा सीधा लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ा, तो फिर हज भी किस काम का। तो वो तो तरबियत ही इन चीज़ों तहम्मुल और बर्दाश्त की है कि जब आप एक मल्टी नेशनल कम्युनिटी के अंदर जाते हैं कि किसी का रंग कुछ और है, किसी की ज़ुबान कुछ और है, किसी का चलना कुछ और है, किसी का खाना कुछ और है, किसी की आदत कुछ और है, उन सब के साथ आप मिल कर के वहाँ पर कुछ दिन गुजारते हैं, तो इससे बड़ा दर्स ये सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का और क्या हो सकता है। मियां साहब, मैं यहाँ पे एक बात ये करना चाहता हूँ कि हमें एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी अपना जो तशख़्ख़ुस है जी उसको बार कंट्री के अंदर जहाँ भी जाते हैं और लोग करते भी हैं, जी जी उसको आँच ना आने दे। जी एक हम मुस्लिम हैं, एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो इस लिहाज से इस जज्बे के साथ अगर ये इन कौम की तरबियत की जाएगी, इंशाल्लाह अच्छे असरात मुरतब होंगे। जी और हमें असाज़ा को, वालिदैन को चाहिए कि वो इस मुहिम पे चलें, और जिस तरह आप लोगों ने भी अच्छा प्रोग्राम किया है, जी उम्मीद है कि लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने आप को, अपने बच्चों को की तरबियत करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने बच्चों की बात की थी, यानी ज़ाहिर है कि स्कूल के बच्चों की तो उम्र कुछ और होती है, और उनका जो उनकी जो ज़हनी सतह है वो भी कुछ और होती है, और बाज़ औक़ात वो ऐसे उल्टे सीधे सवाल भी कर लेते हैं, और फिर ये कि उस पे उस्ताद का जो बर्दाश्त है वो सामने आती है कि बच्चे तो बच्चे हैं, अगर वो उनको अपने बच्चे समझेगा तो घर के बच्चों की तरह उनको साथ सलूक करेगा, अगर वो बेगाने बच्चे समझेगा तो ज़ाहिर है कि फिर वो उनकी छोटी छोटी बात पे जो है चिड़चिड़ापन आ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, उनको सजा देने के ऊपर तो लाएगा, जैसे हम बहुत सी खबरें मीडिया के अंदर देखते भी हैं। तो आप बड़ी क्लासों के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो बच्चे काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को किस हद तक ज़रूरत है तहम्मुल और बर्दाश्त की, और उनके रवैये आप क्या देखते हैं? उसमें ऐसा है कि बहुत बच्चे बड़े पॉजिटिव होते हैं, और वो एक एक चीज़, एक एक रवैया जो है ना वो उसको पिक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड के वालिदैन की तरबियत बड़ी अच्छी होती है, जी और वो उनके अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त और इस तरह की चीज़ें हैं, बड़े खामोशी के साथ बैठे होते हैं। जी लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि हर जगह पे, वो जैसे आपने बात की है, मादियत परस्ती उन पे गालिब है, जी पैसा, ओहदा, तो वो फिर किसी को मसावात का जो सबक देते हैं वो फिर उससे वो घुल मिल नहीं जाते,
بلکہ وہ اپنا سپیریئر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، جی اور پھر وہ اگر کوئی ایسا سوال کرتے ہیں تو ان کو جب بتایا جاتا ہے تو پھر آگے سے آرگو کرتے ہیں. جی تو یہ ملے جلے رجحان ہے، لیکن الحمدللہ یہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مٹی بڑی ذرا دام ہوتے جی مٹی بڑی زرخیز زرخیز ہے ساقی. جی تو انشاءاللہ تربیت کرنے سے اور اساتذہ اپنا رویہ اچھا کریں جی اور اس کو پازیٹیو لیں، ان کے سوالات کا جواب دیں، تو میرے خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ میسج جاتا ہے گھر میں، جی جیسا استاد کا رویہ ہوتا ہے، استاد کا کردار ہوتا ہے، وہ یہ ایک سبق میسج لے کے ان کو کنوے کرتا ہے کہ آج میرے استاد نے یہ لیسن دیا ہے. جی تو استاد کو بھی چاہیے کہ مختلف سیرت کے حوالے سے اور جو ہمارے سوشل جو رہی ہیں، جس طرح کہ بہت بڑا یہ ہمارا المیہ ہے، جی تو اس طرح کے معاشرتی سماجی جو رویے پر ہمارے اساتذہ کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھا میسج لے کے جائیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری اس حوالے سے پوری کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں آپ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اساتذہ کی بات کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک استاد کو تو ہم ایک چونکہ ایک بڑا سمبل سمجھتے ہیں اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر مختلف سٹیجر پر وہ شاگرد ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بالخصوص طلبہ جو ہیں وہ کسی بھی لیول کے ہوں، وہ جب کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو کلاس کے ڈسپلن کے خلاف ہے، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں، تو استاد کا جو تحمل و برداشت کا لیول ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت اعلیٰ نمونے ملتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے یقیناً بہتر نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیشتر مقامات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی مشہور ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جی مسجد کے اندر، اور ایک شخص آ گیا اور اس نے جو حاجت کا عمل ہے وہ مسجد کے اندر ہی شروع کر دیا. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام دوڑے کہ جائیں اور منع کریں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا جی اور فرمایا کہ آپ صبر سے رہیں، آپ نے ابھی ان کو کچھ نہیں کہنا، جب یہ اپنے عمل سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اگلا لائحہ عمل مرتب کریں گے. جی جب وہ فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور ان کو بتایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے. جی تو انتہائی صبر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو صبر ہے اس کا ایک پہلو رضا بھی ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن ہو اور اس کا پھل، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ استاد کا جو یہ عمل ہے جی جی یعنی وہ کس لیول کا ہونا چاہیے تحمل و برداشت جی، کا میں اپنے شاگردوں کے میں ساتھ؟ اسی طرف جی تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو منع فرمایا تو دوسرا لیول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی لے کے آئیں. جب پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود وہاں سے جو ہے وہ صاف فرمایا. جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد جو ہے اس کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود صبر کیا بلکہ صحابہ کو وہ عمل بھی کر کے دکھایا اور بتایا بھی کہ اس صورت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی جی تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خود وہ کام کر کے دکھاتا ہے، باقی پھر اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. جی تو چونکہ استاد ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے، تو جو ہی وہ خود صبر اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے گا تو یقیناً اس کے شاگرد بھی اس کو دیکھتے ہوئے رول ماڈل کے طور پہ وہ لوگ بھی جو ہے اس کو فالو کریں گے. اور اساتذہ جو ہیں وہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ بچے ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں آپ کی، جی آپ کے کپڑوں سے لے کے آپ کے کردار سے لے کے آپ کی گفتگو تک ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے جو شاگرد ہیں وہ اساتذہ کی طرح بننا چاہتے ہیں. جی یقیناً ہمارے میں سے ہر ایک کوئی، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اور ان کی طرح ہم نے بننے کی کوشش کی. تو اساتذہ کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے پہلے. اچھا، یہاں ایک جو بات میں کر رہا تھا جو انتہائی ضروری بات ہے وہ یہ کہ رضا کا بہت زیادہ تعلق ہے. میں یہ میسج آپ کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جی دینا چاہوں گا کہ ہم چونکہ معاشرے میں ثمرات یا پھل سمیٹنا چاہتے ہیں، جی تو وہ پھل سمیٹنے کے لیے یا اب فائدے کے لیے جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. جی حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر اور رضا دو صورتیں ہیں. جی صبر اس کا آغاز ہے اور رضا اس کا انجام ہے. جی جب آپ صبر کرتے ہیں تو انجام خود بخود بخیر آتا ہے.
جی اگر آپ صبر نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ اس کا انجام بخیر آئے یا نہ آئے. نہ تو آئے. اس صورت میں اساتذہ سمیت طلباء کو، اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی یہ میسج یعنی ہے. اساتذہ کو خاص طور پہ جو تحمل و برداشت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جی اس تک جانا چاہیے. ان کو تھک نہیں جانا چاہیے کہ جی میں نے بڑا برداشت کر لیا ہے، میں نے بڑا تحمل کر لیا جی، یہ تو ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں تحمل و برداشت کے ایک اعلیٰ ترین مقام پر فائز نظر آتے ہیں. جی ڈاکٹر بخاری صاحب، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو بہت ہی اہم ہے اور جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے خاص طور پر رہنمائی حاصل کریں گے، کہ آج کے اس دور میں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی جس معاشرے کی آپ نے دو طرح سے کہا کہ عکاسی ہمیں کرنی ہے، ایک بحیثیت مسلمان اور دوسرے بحیثیت پاکستانی. خاص طور پر جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ ہم پر انگلی نہ اٹھائیں کہ جی یہ پاکستانی ہے. کسی مسلم ملک میں جائیں گے ظاہر مسلمان ہی ہوں گے، لیکن وہ پھر ہمیں پاکستانی کیا کرتا نہ دیں. جی جی تو اس دور کے اندر یہ جو تحمل و برداشت کا رویہ ہے، وہ ہم یہاں رہیں یا کہیں اور جائیں، سفر میں ہوں یا گھر بیٹھے ہوئے ہوں یا کہیں اور اپنے کام کاج پہ دفتر میں کہیں پر بھی ہوں، بازار میں ہوں، چل رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اس رویے کو کیسے عام کیا جائے، کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ تحمل و برداشت اختیار کریں گے تو معاشرے کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، بھلائی آئے گی، خیر خواہی آئے گی، معاشرہ پھلے پھولے گا اور پر رونق ہوگا. اس کے لیے مثالیں جو قرآن و حدیث کی بہت سی تعلیمات ہیں اور وہ اغیار نے اپنا لی ہیں. جی. ڈسپلن، نظم و ضبط، ایون کہ جب وہ سفر بھی کرتے ہیں نا میاں صاحب، جی وہ ڈسپلن میں وہ اپنی باری پہ آگے پیچھے نہیں ہوتے. جی ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی تھوڑا سی کمزوری دیکھی جاتی ہے فوراً بھاگ کے آگے جی وہ لائن جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. جی یعنی کہ ہر موقع پر اسلام نے ہر موقع پر جو ہے وہ انسان کو تحمل برداشت کا اختیار کرنے کی. ابھی سفر کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ جب آپ جہاز سے اترتے ہیں، کہیں ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوتا جی کہ ابھی جہاز ٹیک آف نہیں ہوتا تو کیا نام اس کا کہ لوگ جو ہے وہ فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی اور جب جہاز اوپر ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں. جی جی حالانکہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ آرام سے بیٹھیں، اپنے جو ہے وہ بل باندھ یہ لیں. کیسے لوگوں کو سکھائیں؟ سوال میرا یہ تھا کہ یہ تو رویے ہیں نا جو سامنے آ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس چلن کو کیسے عام کیا جائے. اس میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاص طور پہ ابھی آپ نے ذرائع ابلاغ کا ذکر کیا تھا، ذرائع ابلاغ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ یہ ایک انفرادی اور اجتماعی قسم کی ایکٹیویٹی ہے. جی ہر اعتبار سے اساتذہ سے لے کر آپ کے والدین سے لے کر میڈیا کے تک یہ آپ اپنی قوم کو ڈسپلن سکھا دیں، نظم و ضبط سکھا دیں، تحمل سکھا دیں. تو ذمہ داریاں سب کی ہیں. اور کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت کی حدیث کی روشنی میں یہ جو ہمارے رویے ہیں نا، جی ہر جگہ پہ جو اسپوز ہو جاتے ہیں جب باہر جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی یہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. یہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر محسن عباسی صاحب کا. آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بلا شبہ یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، اور خاص طور پہ موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ کی بھی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ میں نوجوان نسل کو ایسے ڈرامے، ایسی کہانیاں، ایسی چیزیں نہ دکھائیں کہ جن میں عدم برداشت کا رویہ نظر آتا ہو، بلکہ وہ ہر چیز، وہ سٹوری ہو، ڈرامہ ہو، کہانی ہو، کچھ بھی ہو، اس میں وہ چیزیں فوکس کریں کہ جن کو چونکہ نوجوان نسل بڑی پک کرتی ہے، دیکھتی، فالو کرتی ہے، کہ جس میں صبر، ضبط، تحمل، یہ چیزیں جو ہیں، یہ برداشت، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہوں. اور پھر اساتذہ اور ائمہ اکرام، مساجد، یہ سارے کے سارے جب ایک ایسا ماحول کریٹ کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ہم یہ تحمل و برداشت کے چلن کو عام ہوتا ہوا پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، میاں اسناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.